Welcome viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature and I am gonna tell you about the topic Modern Period. In this topic I discussed modern age, modern poetry, modern poets, modern novel, modern novelists, modern drama, modern dramatists. In conclusion, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है गाइस. Now start the topic. According to M.H. Abramus, the term modernism is widely used to identify new and distinctive features in the subjects, forms, concepts, and styles of literature and other art in the early decades of the present century. M.H. Abramus के मुताबिक मॉडर्निज़म की इस्तिलाह न्यू और मखसूस मॉडर्निज़म की इस्तिलाह आज की सदियों में प्रेजेंट सेंचुरीज़ आज की सदियों की आज की सेंचुरीज़ में शुरू की सदियों में फ़न लिटरेचर के अंदाज़ उसके तसव्वुरात उसकी शक्लें और मज़मून के नए और मखसूस फ्यूचर की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल हो रही है. द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. और मॉडर्न एज जदीद दौर का आगाज़ अंग्रेज़ी अदब में 20वीं सदी के शुरू से हुआ. एंड इट फॉलोव्ड द विक्टोरियन एज. और इसके यानी कि पीछे विक्टोरियन एज थी, यानी कि पहले विक्टोरियन एज का जब इख्तिताम हुआ तो फिर मॉडर्न एज स्टार्ट हुई. द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर सबसे अहम करेक्टरिस्टिक मॉडर्न लिटरेचर की सबसे अहम खासियत ये है इज़ डैट ये है इट इज़ ओपोजिशन ऑफ द विक्टोरियन राइटर्स एंड पब्लिक. यानी कि ये विक्टोरियन के अदीबों और अवाम विक्टोरियन एज की उसके मुखालफ है. मतलब कि विक्टोरियन एज में जो कुछ हो रहा था मॉडर्न एज में वैसा कुछ भी नहीं है. एट द एंड ऑफ द विक्टोरियन इरा देयर वाज फेल्ट द नीड ऑफ अ चेंज इन द स्फीयर ऑफ लिटरेचर. और विक्टोरियन दौर के इख्तिताम पर एंड के बाद यानी कि एंड पर लिटरेचर में तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई. द विक्टोरियन बिलीव्ड इन विक्टोरियन यकीन करते थे द सेंटिटी ऑफ होम लाइफ, यानी कि विक्टोरियन घरेलू ज़िंदगी की जज्बात या एहसासात पर यकीन रखते थे. बट इन 20th सेंचुरी द सेंटिमेंट्स ऑफ फैमिली लाइफ डिक्लाइन. लेकिन 20वीं सदी में ख़ानदानी ज़िंदगियों के जज्बात को मुस्तरद कर दिया गया. यही वजह है कि जो विक्टोरियन एज में था 20th सेंचुरी में सब कुछ उल्ट था. विक्टोरियन एज 20th सेंचुरी विक्टोरियन एज के बिल्कुल उल्ट थी. साइंस एंड आर्ट्स रियली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न मैन. साइंस और आर्ट्स ने मुकम्मल तौर पर मॉडर्न मैन यानी कि जदीद दौर के आदमियों को मुतासर किया. एंड साइकोलॉजी आल्सो इन्फ्लुएंस. और साइकोलॉजी ने भी मुतासर किया. द साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ सेगमेंट बिकेम मोर पॉपुलर एंड वाइडली रीड. सेगमेंट की नफ्सियाती नज़रियात या थ्योरीज़ उसके बहुत ज़्यादा मकबूल थे और बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे. नाउ मॉडर्न पोइट्री ऑफ विच T.S. Eliot इज़ द चीफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अ डोमिनेंट फिगर. मॉडर्न पोइट्री जिसमें T.S. Eliot एक अहम नुमाइंदा और एक गालिब शख्सियत है, has followed a different tradition from the romantic and Victorian tradition of poetry. जिन्होंने रोमांटिक और विक्टोरियन ट्रेडिशन रवाज पोइट्री के रोमानवी और विक्टोरियन रवाज यानी कि ट्रेडिशन में मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो किया. द वेस्ट लैंड इज़ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ मॉडर्न पोइट्री. द वेस्ट लैंड मॉडर्न पोइट्री की सबसे अहम पोइम थी. There are two main movements in the modern poetry.
ماڈرن پوئٹ میں دو اہم تحریک ہوئیں ناؤن ایز امیجزم اینڈ سمبولزم. فرسٹ از امیجزم اینڈ سمبولزم. Imagism is a literary movement started in the early 20th century. Imagism ایک ادبی تحریک ہے جو 20ویں صدی کے شروع میں شروع ہوئی. Imagists rejected the 19th century poetic form and language. Imagist نے 19ویں صدی کے شاعرانہ انداز اور زبان کو مسترد کر دیا. It also rejected the sentiments of Victorian and Romantic poetry. اس نے رومانوی پوئٹری اور وکٹورین پوئٹری کے جذبات کو بھی مسترد کر دیا. The main characteristics of this movement was that they used the common language. اس کی سب سے اہم خصوصیت، اس تحریک کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بہت عام سادہ زبان استعمال کی ہے. They used exact word instead of decorative words. اس نے آرائشی الفاظ استعمال کرنے کی بجائے مکمل مطابق الفاظ استعمال کیے. Ezra Pound was the leader of Imagist اور Ezra Pound Imagist کی رہنما تھی. Symbolism was first started in France in the 19th century. Symbolism 19ویں صدی میں پہلی دفعہ فرانس میں شروع ہوئی. It represents things by means of symbols. یہ چیزوں کو ظاہر کرتی ہے سمبلز کی شکل میں. The technique of symbolist is impressionistic, not representational. جو سمبولسٹ کی تکنیک تھیں وہ امپریشنسٹک تھیں نہ کہ ریپریزنٹیشنل. ماڈرن پوئٹس. فرسٹ تھامس اسٹینس ایلیٹ TS ایلیٹ. ہی واز بورن ان USA. یہ امریکہ میں پیدا ہوئے. ہی واز اے چیف ریپریزنٹیٹیو اینڈ اے ڈومیننٹ فگر. یہ ایک اہم نمائندہ اور ڈومیننٹ فگر تھے، غالب شخصیت تھے. ہی ایجوکیٹڈ ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی. انہوں نے اپنی تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی. ہز گریٹسٹ پوئم از دا ویسٹ لینڈ. ان کی سب سے عظیم نظم دا ویسٹ لینڈ تھی. ہز ادر پوئم، ان کی دوسری پوئمس، فرسٹ برنٹ نوٹن، سیکنڈ ایسٹ کوکر. سیکنڈ ولیم برلر ییٹس WB ییٹس. ہی واز این ایرش. یہ ایک آئرش تھے. ہی واز این اینٹی ریشنلسٹ. وہ اینٹی ریشنلسٹ بھی تھے. ییٹس فاؤنڈر آف سیلٹک موومنٹ. ییٹس سیلٹک موومنٹ یعنی کہ تحریک کے رہنما تھے اینڈ اے سمبولسٹ اور ایک سمبولسٹ بھی تھے. ہز ورک دا وینڈرنگس آف اسک. دا وینڈرنگ آف اسک ان کا سب سے مشہور کام تھا. ہز ادر پوئمس دا شیڈو واٹرس، دا ٹارچ. ادر فیمس پوئٹس آف ماڈرن ایج. فرسٹ رابرٹ بریڈس. سیکنڈ A.E. ہاؤسمین. تھرڈ G.M. ہاپکنس. فورتھ Ezra Pound. Modern novel. This is the most important and popular literary medium in the modern times. جدید وقت میں، جدید ٹائم میں سب سے اہم اور مشہور ادبی میڈیم یہ تھا ماڈرن ناول. اٹ از دا اونلی لٹریری فارم. یہ ایک واحد ادبی شکل تھی وچ کین کمپیٹ فار پاپولیرٹی ود دا، جو مقابلہ کر سکتی تھی پاپولیرٹی کے لیے فلم اینڈ ریڈیو کے ساتھ. یعنی کہ جو فلم اور ریڈیو کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی مشہوریت کے لیے، ایسی یہ فارم تھی. ماڈرن ناولسٹ. فرسٹ اس میں تین درجے ہیں ناولسٹ کے. فرسٹ اسسٹرس، سیکنڈ دا ٹرانزیشنلسٹ اور تھرڈ ہے ماڈرنس. فرسٹ اسسٹرس ناولسٹ ہو ڈومینیٹڈ دا ارلیئر پارٹ آف 20th century. 20ویں صدی کے شروعاتی حصے میں جو منتخب کیے گئے یا جو ظاہر ہوئے وہ ناولسٹ اسسٹرس تھے. اس میں فرسٹ ہربرٹ جارج ویلز H.G. ویلز. امنگ دا رائٹرز آف 20th century 20ویں صدی کے ادیبوں کے درمیان H.J. ویلز واز موسٹ انٹلیکچوئل. بہت زیادہ عقل مند تھے. Their novels divided into 3 parts. First, scientific romance.
سیکنڈ ڈومیسٹک ناولس، تھرڈ سوشیولوجیکل ناول۔ سائنٹفک رومانس میں ان کا کام تھا دا ٹائم مشین، دا وار آف دا ورلڈ۔ ڈومیسٹک ناولس میں ان کا کام تھا لو اینڈ مسٹر لیوشم، دا ہسٹری آف مسٹر پولے۔ سائیکولوجیکل ناولس میں ان کا کام دا نیو میچیویلی، دا انڈر لائنگ فائر۔ سیکنڈ دا ٹرانزیشنلسٹ، the new forces which resulted from the war which broke the old tradition۔ جنگ کے نتیجے میں نئی ایسی قوتیں جنہوں نے پرانے رواجوں کو ختم کر دیا تھا۔ یہ وہ شاعر تھے جنہوں نے جنگ کے نتیجے میں ایسی قوتیں جنہیں پرانے رواجوں کو جنہوں نے ختم کر دیا تھا۔ فرسٹ، جیمز جوائس۔ James Joyce was a novelist of unique and extraordinary genius۔ جیمز جوائس ایک ناولسٹ تھے اور یہ ایکسٹرا آرڈینری جینیس، ناقابل سوچ ان کی عقل تھی اور ایک اہم ناولسٹ تھے۔ He was born in Dublin۔ یہ ڈبلن میں پیدا ہوئے۔ He was an artist and symbolist۔ وہ آرٹسٹ بھی تھے اور سمبلسٹ بھی تھے۔ His work: first, Ulysses; second, The Dubliners; third, Exiles. Moderns: third period. William Somerset Maugham, W.S. Maugham. Among the moderns, the most important novelist is W.S. Maugham۔ ماڈرنس کے درمیان سب سے اہم ناول نگار W.S. موگم تھے۔ ہو از ایکولی فیمس، جو برابر کے مشہور تھے ایز اے ڈراماٹسٹ، ڈرامہ نگار، اینڈ شارٹ اسٹوری رائٹر، مختصر کہانی لکھنے کے طور پر، یعنی کہ ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی دونوں میں وہ برابر کے مشہور تھے۔ ہز ورکنگ میتھڈ از نیوٹرلسٹک۔ ان کا لکھنے کا طریقہ نیوٹرلسٹک یعنی کہ قدرتی کاملیت کا تھا۔ ہز فیمس ورک از لیزا آف لیمبیتھ، آف ہیومن بینڈیج، کیکس اینڈ آلے۔ ماڈرن ڈراماز۔ ماڈرن ڈرامہ ریفرز ٹو پلیز ریٹن ان دا 19th and 20th centuries۔ ماڈرن ڈرامہ سے مراد ایسے ڈرامے ہیں جو 19ویں اور 20ویں صدی میں لکھے گئے۔ ویئر از کنٹمپریری ڈرامہ ریفرز، بلکہ یہاں تک کہ عصر حاضر میں جو ڈرامے لکھے گئے انہیں ٹو پلیز ریٹن ٹو دے، ان سے مراد ایسے ڈرامے جو آج کے دور میں لکھے جاتے ہیں۔ سم امپورٹنٹ ڈراماٹسٹ اینڈ ہز ورک۔ ماڈرن ڈراماٹسٹ: فرسٹ، ہینرک ایبسن; سیکنڈ، ٹینیسی ولیمز; تھرڈ، آسکر وائلڈ; فورتھ، جی شاہ یعنی کہ جارج برنارڈ شاہ۔ اور ان کے امپورٹنٹ کام یعنی کہ فیمس کام: فرسٹ، ہینرک ایبسن، اے ڈولز ہاؤس; ٹینیسی ولیمز، اے اسٹریٹ کار نیمڈ ڈیزائر; تھرڈ، آسکر وائلڈ، دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ; فورتھ، جی شاہ، پیگمالین۔ دا پیریڈ آف ٹائم فرام دا مڈل ایج تھرو ٹو ٹوڈے۔ مڈل ایج سے لے کر آج تک کے دور کا ہیڈ اے ہیوج امپیکٹ آن دا ماڈرن ورلڈ۔ آج تک کے دور نے ماڈرن ورلڈ پر بہت اثر کیا ہے، بہت گہرا اثر کیا ہے۔ گائز اگر آپ کو اسکرین شاٹ چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ پیج، تھرڈ پیج، فورتھ پیج، سکستھ پیج، ففتھ پیج۔ گائز یہ ویڈیو اسی لیے لانگ ہوئی ہے کیونکہ ماڈرن پیریڈ کو اس میں اوور آل بتایا گیا ہے، اس میں کوئی بھی چیز مس نہیں ہے۔ سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، تھینکس اے لاٹ، اللہ حافظ۔